بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ویلفیئر کی بات کی تھی کہ آرگنائزیشن کو کیوں ویلفیئر ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے امپلائیز کے لیے. اور ویلفیئر کیا ہے بیسیکلی؟ ویلفیئر از بیسیکلی ڈوئنگ ویل فار دی امپلائیز، ان کی مینٹل، ایموشنل اور فزیکل ہیلتھ کے لیے، اور انہیں ایسی سروسز پرووائڈ کریں اور ہیلدی اینڈ سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جس میں وہ امپلائیز اچھے طریقے سے کام کر سکیں، پروڈکٹیو وے میں کام کر سکیں. تو یہ ویلفیئر کے کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ایک کانسیپٹ ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل: سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ. So we will cover following topics in this session, and we will cover these topics in couple of lectures. Employee safety، ہم بات کریں گے employee safety کی کہ employee safety کیا ہے، principles of safety program کیا ہے، کیا steps لینے چاہیے while implementation of a safety program organization کو، اور کیسے effective safety program ڈیزائن کرنا چاہیے. Then we will discuss health، اور ہے اس کے ریلیٹڈ ایک پرابلم ہے ورک اسٹریس کی بات کریں گے، اور دین وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل برن آؤٹ. سو وی اسٹارٹ ٹوڈے لیکچر. واٹ از سیفٹی؟ امپلائی سیفٹی. Thousands of employees every day suffer occupational injuries and in most serious cases lose their lives in industrial accidents. یہ ایک جو ہے انڈسٹریل ایج ہے، اس میں جب ہم رہ رہے ہیں، اس میں پروڈکشن بیسڈ اکانومیز ہیں، تو انڈسٹری کی لگنے کی وجہ سے جو ہے یہ بڑا سیریس پرابلم ہو گیا آکوپیشنل انجریز کا، کیونکہ امپلائیز کو مشینز اور ٹولز کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، اور ہیزرڈس ہوتے ہیں ان کے ورک انوائرمنٹ میں، ان کے کیمیکل ریڈیشنز ہیں جیسے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو میٹر ہے اٹس ویری سیریس ناؤ. تو اس میں یہ ہے کہ اب سوسائٹی کی طرف سے بھی اور لیگل کمپلائنس بھی ہیں کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ ایسے اسٹیپ لے جس میں میک انشور کرے کہ سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ ہے. بیکاز تھاؤزنڈس آف امپلائیز جو ہیں، جو ایکسیڈنٹس جو ہیں، انڈسٹریل ایکسیڈنٹس، اس کی وجہ سے ان کو آکوپیشنل انجریز آتی ہیں، اور ان سم کیسز جو سیریس کیسز وہ اپنی لائف سے بھی اپنی جو ہے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. امپلائی سیفٹی کنسرن ود why these occupational accident occurs, how to minimize these accidents, and what should be the strategy of organization to face this serious challenge. جو امپلائی سیفٹی ہے بیسیکلی اٹ کنسرنس کہ آکوپیشنل ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں، اس کے روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ واٹ آر دی کازز آف ایکسیڈنٹس، کہ کیا کیا جو ہیں وہ مشین یا انسیف ایکٹ آف پرسنل یا پروسیجر یا کون سے ایسے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ اکر ہو سکتا ہے، اور کیا ریمیڈیل میجرز کریں جس کی وجہ سے ان ایکسیڈنٹ کے ریٹس کو کم سے کم کیا جا سکے، یا ان ادر سینس ایبسنس آف دیز ایکسیڈنٹس ان work environment, and what should be the strategy of organization to face this serious challenge. تو اس کے لیے آرگنائزیشن کو ایک باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے کہ یہ جو سیریس ایشو ہیں آکوپیشنل انجریز کا، ایکسیڈنٹس کا، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو سیفٹی کیا ہے؟ سیفٹی ریفرز ٹو پروٹیکشن آف ورکر فرام رسک اینڈ ڈینجر آف ایکسیڈنٹس اور ٹو مینیمائز ایکسیڈنٹ ریٹ اور ایبسنس آف دیز ایکسیڈنٹ ان انڈسٹریل ورک. سیفٹی ہے بیسیکلی اٹس اے پروٹیکشن آف ورکر فرام رسک اینڈ ڈینجر آف ایکسیڈنٹ. جو ورکر ہیں اس کو جو پوٹینشیل رسک ہیں یا ڈینجر ہیں ڈیو ٹو ورک اٹ سیلف یا ورک انوائرمنٹ کی وجہ سے، اس کو منیمم کیا جائے. اس پوٹینشیل جو رسک ہیں، جو تھریٹ ہے، اس سے پروٹیکشن دی جائے ورکر کو، اور یا دوسرے لفظوں میں جو ایکسیڈنٹس ریٹس ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے، یا ایبسنس آف دیز ایکسیڈنٹ ان انڈسٹریل ورک. سو دس از دی سیفٹی پروگرام. سیفٹی پروگرام میں پریکاشنری میجرز لیے جاتے ہیں، اور اس میں پروٹیکشن آف ورکر کو انشور کیا جاتا ہے فرام رسک اینڈ ڈینجر آف ایکسیڈنٹ، اور ان ادر ورڈز ٹو مینیمائز دی ایکسیڈنٹ ریٹ اور ریڈیوس اور اینڈ ایبسنس آف دیز ایکسیڈنٹ فرام انڈسٹریل ورک. ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ An accident is action and reaction of unplanned and uncontrolled event due to any subject, object
person, substance, radiation that result into personal injury. اب یہ ایکسیڈنٹ ہے بیسیکلی یہ ہے ایک انپلانڈ اور انکنٹرولڈ ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہیومن بینگ کا انٹریکشن ہوتا ہے کسی سبجیکٹ سے, آبجیکٹ سے یا سبسٹنس سے یا ریڈیشن سے, جس کی وجہ سے اسے آکوپیشنل انجری, پرسنل انجری آتی ہے, جس میں مائنر انجری بھی ہو سکتی ہے, میجر انجری بھی ہو سکتی ہے. ہم اب آگے جا کے دیکھیں گے کہ مائنر اور میجر انجریز میں کیا فرق ہے, بٹ ایکسیڈنٹ وی کین انڈرسٹینڈ in this term that it is unplanned and uncontrolled events. ایسا کوئی ایونٹ ہو جو unplanned ہو یا uncontrolled ہو جس کی وجہ سے جو ہے ورکر کو ایک انجری ہو تو اسے ہم ایکسیڈنٹ کہتے ہیں. تو اس میں دو طرح کی انجری ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ایک مائنر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور میجر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. مائنر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں that result into temporary injury internal or external like wounds, cuts, burns, scratch, fracture, etc. and does not cause temporary or permanent disability immediately or after certain period of time. یہ جو ان کے ریٹ ہے ایکسیڈنٹ ریٹ مائنر ایکسیڈنٹ کا یہ بڑا ہی فریکوینٹ اور بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میجر ایکسیڈنٹ, اور اس میں روٹین میں انڈسٹریز میں فیکٹریز میں جو ہوتا ہے مائنر ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. اس میں یہ ٹیمپریری انجری ہوتی ہے, کسی کو کٹ لگ گیا, فریکچر ہو گیا یا برن ہے کوئی یا کوئی زخم ہو گیا, مگر اس کا جو الٹیمیٹ جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ پرماننٹ ڈسیبلٹی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ مائنر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی پرماننٹ ڈسیبلٹی آ جائے یا ٹمپریری ڈسیبلٹی آئے, امیجیٹلی آ سکتی ہے, یا کچھ ایسے ہوتے ہیں, کچھ ایکسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کی بعد کچھ عرصے بعد اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ پرماننٹ ڈسیبلٹی میں آتا ہے. تو اگر یہ ہو تو یہ میجر ایکسیڈنٹ ہوگا اگر پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو امیجیٹلی ہو یا آفٹر سم ٹائم. تو جو مائنر ایکسیڈنٹ ہیں بیسیکلی it does not cause permanent disability or temporary disability. تو major accidents ہیں that result into death and permanent disability of worker, preventing him or her from further work. جو میجر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کے جو سیریس جو ہوتے ہیں ریپرکشنز ہو سکتے ہیں کہ پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو جائے, خدا نخواستہ کوئی کام کرتے ہوئے کسی کے ہاتھ یا پاؤں کٹ جائے جس کی وجہ سے وہ فردر کام نہ کر سکے, یا اس کی الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جائے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, تو ان ایکسیڈنٹس کو ہم میجر ایکسیڈنٹس کہتے ہیں. تو جو ایکسیڈنٹس ہیں جو یہ امپلائی سیفٹی اینڈ جو ہیلتھ ایشو ہے اس نے ریسنٹ ایئرز میں بڑا ہی جو ہیں اٹریکشن اور بڑا ہی وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پبلک کی سوسائٹی کی طرف سے بھی امپلائی اور امپلائی سب کی طرف سے بڑا ہی اس کو اب سیریسلی لیا جاتا ہے, بیکاز اٹس لیگل obligation آف انڈسٹری اور امپلائی organization to work in an atmosphere that is healthy for worker as well and اور environment کو بھی ڈیمیج نہ ہو. تو اس میں اب میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں, جیسے رشیا میں جو یہ نیوکلیر ریکٹر کا جو ہوا تھا لیکیج, اور جس کو چرنوبل بھی کہتے ہیں, جس میں تھاؤزنڈز آف جو تھے جس میں کیجولٹیز ہوئیں, اور اس کے بعد جو اس کے آفٹر میتھس تھے جس کی وجہ سے نیوکلیر ریڈیشنز کی وجہ سے, تو ابھی تک وہاں پہ جو ہے چلڈرنس میں اور اس طرح جو ہیں جہاں نیئر لیونگ ایریاز میں ہیں وہاں پہ ان کو بڑی ڈیزیزز اور کینسر اس طرح کی ڈیزیزز ہو رہی ہیں. تو اس طرح کے بڑے میجر ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں انڈسٹریل لائف میں, اور مائنر ایکسیڈنٹس بھی ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں ریسنٹلی جو فیکٹری میں آگ لگی, فائر ہوا, اس کی وجہ سے ہنڈریڈز آف جو ہیں ویلیوبل لائفز تھیں وہ چلی گئیں. تو یہ ایشوز ہیں جو اب جو مینجمنٹ ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیں ابھی سیریسلی اس ایشو کو آرگنائزیشن میں دیکھتے ہیں, اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے فرام لیگل کمپلائنس پوائنٹ آف ویو سے, کہ اگر لیگل کمپلائنس اگر ایکسیڈنٹ اور اس طرح سیفٹی پروگرام نہ انٹروڈیوس کیے جائیں تو اس کا بڑے ریپرکشنز ہوتے ہیں. ہم ڈسکس کریں گے کیسے کاسٹ اور اس کے اور جو امیج جو بلڈنگ جو ہوتا ہے اس کو بھی وہ ہیں آرگنائزیشن کے وہ ڈسٹرب کرتا ہے اور اس کے ڈیمیج کرتا ہے امیج کو بھی آرگنائزیشن کے.
तो वाई सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, नीड फॉर सेफ्टी, क्यों सेफ्टी है जो प्रोग्राम वो जरूरी है इंडस्ट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट सेविंग, एक तो है कॉस्ट सेविंग है। अगर कोई इसके देखें टू वे इफेक्ट हैं, एक तो ये है कि अगर सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और एक कॉस्ट सेविंग भी होती है। कॉस्ट सेविंग इन द सेंस देखें, जब सेफ्टी इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो उसकी वजह से चांसेस हैं कि एक्सीडेंट्स हो या कोई ऐसी डिजीज हो सकती है ड्यू टू जो है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू वर्क एनवायरनमेंट, जो किसी डिजीज की परमानेंट डिजीज की सूरत में, जैसे कैंसर हो सकता है इस फॉर्म में अगर सामने आए, तो उसकी वजह से जो मेडिकल है वो एक्सपेंसेस वो ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ जाते हैं। ये तो हुई डायरेक्ट कॉस्ट कि इसमें जो है अगर एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उसको फर्स्ट एड, हॉस्पिटलाइजेशन जो है फिर वो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है और उन्हें अपने उसे मेडिकल पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है और इन केस ऑफ डेथ उन्हें पेमेंट भी करनी होती है फैमिली को और वर्कर को भी। तो एक तो ये है, अगर सेफ्टी प्रोग्राम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इससे कॉस्ट ऑफ सेविंग भी हो सकती है, तो इससे कॉस्ट सेविंग होती है और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो हेल्दी वर्कर्स हैं जो सेफ इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो उनमें ये जो है एब्सेंट रेट, टर्नओवर रेट ये भी कम होता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है एज कंपेयर टू हेल्दी वर्कर जो है जो हेल्दी नहीं है, जिसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम है, उसकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली कम होगी। तो जब सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। और तीसरा ये है कि जैसे भी बात मैंने की थी, लीगल जो है रेगुलेशंस भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी बड़ा प्रेशर है। तो इस वजह से जो है कुछ क्लॉजेज हैं, एक्ट्स हैं जो डिक्टेट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं एम्प्लॉयर को कि वो ऐसे जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करे और सेफ्टी मेजर्स ले जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स कम से कम हो। और इन केस अगर एक्सीडेंट होता है, कोई ऑक्यूपेशनल इंजरी होती है, कोई डिजास्टर होता है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो इसका डायरेक्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर पे होती है और उसे इवन फाइन किया जाता है हेवली और इवन पनिश भी किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंट जो इस तरह के वाकयात हुए फैक्ट्री में आग लगने की और इस तरह, तो उसमें जो है जो उनके एम्प्लॉयर हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है और फाइन किया जाता है। तो एक लीगल कंप्लाइंस भी है और जिसकी वजह से सेफ्टी प्रोग्राम को जो है इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि इंट्रोड्यूस कराए। और मॉरल ऑब्लिगेशन में ये है कि जो ह्यूमन बीइंग, जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, दे आर बेसिकली पुटिंग एफर्ट, जिनकी वजह से जो एम्प्लॉयर हैं, मैनेजमेंट हैं, दे आर अर्निंग मनी। और जो वर्कर्स होते हैं वो ब्रेड अर्नर भी होते हैं अपने फैमिली के, तो उनके जो प्यारे जो घर में होते हैं उनकी जो है वेल बीइंग के लिए वो दुआएं कर रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। तो खुदा ना खास्ता कभी जो है एक्सीडेंट की वजह से वो खुदा न खास्ता घर ना आए वापस, तो आप जो उनकी एगोनी, पेन वो फील करें तो क्या होगा। तो इट्स अ मोरल ऑब्लिगेशन फॉर एम्प्लॉयर एज वेल कि वो उसको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे और ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय की हेल्थ है और सेफ्टी है उसे इंश्योर किया जा सके। तो इट्स अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल कि वो वर्कर को एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। Now we will discuss safety program. Safety program aim to minimize accident and reduce loss and damage to person and property. जो सेफ्टी प्रोग्राम होते हैं उनका बेसिकली मकसद ये होता है जो एक्सीडेंट हैं उनकी जो है प्रोबेबिलिटी को कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, और जिन जो एक्सीडेंट की वजह से अल्टीमेटली लॉस है, पर्सनल लॉस हैं, जो वर्कर को लॉस हो सकता है या प्रॉपर्टी को भी लॉस हो सकता है, उसको डैमेज को कम से कम किया जाए। तो सेफ्टी प्रोग्राम का मेन एम ये है
کہ جو ایکسیڈنٹس ہیں ان کو مینیمائز کیا جائے اور جو ہیں آئیڈیل کنڈیشن ایبسنس آف دیز ایکسیڈنٹ فرام جو ہیں انڈسٹریل لائف اینڈ ریڈیوس لاس اینڈ ڈیمیج ٹو پرسن اینڈ پراپرٹی. تو پرسن کو جو ڈیمیج ہے اور جو الٹیمیٹلی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پراپرٹی کو بھی ڈیمیج ہوتا ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. تو پرنسپلز آف سیفٹی پروگرام کیا ہے؟ Number 1 principle is identification and elimination of potential danger of hazards and analysis of root causes to prevent it from happening. Number 1 principle ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں کیا کیا پوٹینشیل ڈینجر ہیں ورکر کو یا پراپرٹی کو ڈیو ٹو آپریشنز. تو اس کو ان پوٹینشیل جب ڈینجرز اور ہیزرڈز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ان کو پھر ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور جو ہے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کے روٹ کازز کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیا جائے تاکہ پھر پریونٹیو میجر لے کے بچا جا سکے آئندہ اس طرح کے ایکسیڈنٹ سے. تو فرسٹ اسٹیپ از آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ایلیمینیشن آف پوٹینشیل ڈینجر. جو بھی پوٹینشیل پروبیبل ڈینجر یا ہیزرڈز ہیں ورکر کو یا پراپرٹی کو ڈیو ٹو ورک آپریشن اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے اور جو ایکسیڈنٹ کے روٹ کازز ہیں انہیں ہونے سے بچایا جائے. Proper safety education and training on regular basis. So it's a responsibility of employer کہ وہ جب safety measures لیتے ہیں safety program introduce کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ایجوکیشن پروگرام جو ہیں ان کی ٹریننگ وہ ہیں ورکر کی ریگولر بیسس پہ ہونی چاہیے. انہیں بتایا جانا چاہیے کیا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, کس پیس سے کام کریں کہ جو ایکسیڈنٹ کے چانسز ہوں گے وہ کم ہوں گے, اور کیا کیا سیفٹی میجرز ہیں جو کام کرتے ہوئے لینے ہیں, کیا سیفٹی جو اکوپمنٹس ہیں یوز کرنے ہیں. تو یہ جو پراپر جو سیفٹی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہے یہ ریگولر بیسس پہ ہونی چاہیے. The effective program must aim to reduce potential hazards and take remedy actions. تو افیکٹو پروگرام جو ہوتا ہے اس کا بیسیکلی جو مین ایم ہونا چاہیے کہ ریڈیوس کرے پوٹینشیل ہیزرڈس کو. جو ہیزرڈس ہیں ان کو بیسیکلی اوور کم کرے. ان کی جو ہے کچھ ہیزرڈس ایسے ہیں جن سے بچا نہیں جا سکتا, جیسے کہ کوئی ورکر ہے جو کیمیکلز میں یا نیوکلیر ریئیکٹر میں کام کر رہا ہے تو یہ کہ اس کی ورک انوائرمنٹ میں ہیزرڈس ہیں, مگر یہ کہ پریکاشنری میجرز لے کے ان سے بچا جا سکتا ہے. پراپر ایک ڈریس دیا جا سکتا ہے, یا کوئی ویلڈر ہے کام کر رہا ہے تو اس کو ایک پراپر جو ہے گلاسز دی جا سکتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی آئیز کو پرابلم نہ ہو. تو اس کے تو افیکٹو پروگرام کا ایم ہونا چاہیے ریڈیوس پوٹینشیل ہیزرڈز اینڈ ٹیک ریمیڈی ایکشن. تو سسٹم نمبر 4 پرنسپل از سسٹم فار رپورٹنگ آف ایکسیڈنٹ اینڈ ڈیٹیلڈ انالیسز آف روٹ کازز آف دی ایکسیڈنٹ. تو اچھا سیفٹی پروگرام یہ ہے کہ اس میں جو ہے ڈیٹیل انالیسز کیا جائے ایکسیڈنٹ کا, کہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جب انڈسٹری میں کسی فیکٹری میں تو اس کا روٹ کازز آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اسے پراپر ایک ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, ایک رپورٹنگ سسٹم ہونا چاہیے. آفٹر ڈیٹیل انالیسز جب روٹ کازز اس کے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے انویسٹیگیشن کے بعد, ان کو پراپر رپورٹ کیا جائے, پراپر ایک رپورٹ ہو, ڈاکیومنٹیشن ہو, تاکہ جو ہے مینجمنٹ اس کو ہیلپ آؤٹ ہو کہ وہ ایسے اسٹیپ لے تاکہ روٹ کازز کو ایلیمینیٹ کیا جا سکے. تو ایک پراپر ایک ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے فار جو ہے ایکسیڈنٹس اور ان کے روٹ کازز کی. ریگولر سیفٹی چیکس اینڈ انسپیکشنز. نمبر 5 پرنسپل از ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی ہے مشینری ہیں اور یا جو بھی ورک کنڈیشنز ہیں ان کا پراپرلی ایک فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کو مانیٹر کیا جانا چاہیے. انسپیکشنز ہونی چاہیے, جیسے انڈسٹری میں بوائلرز ہوتے ہیں یا اس طرح کے اکوپمنٹس ہوتے ہیں ان کی آفٹر 1 2 3 ایئرز ایوری انسپیکشن ہونی چاہیے ڈیٹیلز, تاکہ یہ جو ایکسیڈنٹس ہیں ان کی وجہ سے جو ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے. تو ریگولر سیفٹی چیکس اینڈ انسپیکشن ہونا چاہیے. موسٹ آف دی ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں اس دیکھا ہوگا ملک میں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ پراپر سیفٹی اینڈ انسپیکشنز نہیں ہوتے ہیں. جیسے کہ آج کل
سلنڈرز کا ایشو چل رہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سلنڈر آپ کو بلاسٹ ہونے کی خبریں ملتی ہیں. تو بیسیکلی وہ یہی ہیں کہ سلنڈرز پرانے ہیں, ان کے پراپر ایک انسپیکشن نہیں ہوتی, مانیٹرنگ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ایک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو اگر پراپر سیفٹی جو ہیں چیکس ہوں, انسپیکشنز ہوں اکوپمنٹ کا, تو بہت بڑے حادثے سے بچا جا سکتا ہے. تو نمبر 6, پروویژن آف سیفٹی اکوپمنٹ ان ورکیبل کنڈیشن. تو نمبر 6 پرنسپل کہ جو سیفٹی اکوپمنٹس ہیں, فرسٹ ایڈ اکوپمنٹس ہیں, جو ہیں ادر جو سیفٹی اکوپمنٹس ہیں پراپرلی پرووائڈ کیے جائیں. جیسے آگ لگنے کی صورت میں ہوتا ہے کہ فائر بجانے کے لیے جو ہیں وہ اکوپمنٹس ہوتے ہیں, اسی طرح اور جو ہیں جو سیفٹی اکوپمنٹ ہیں وہ موجود ہونے چاہیے انڈسٹری میں, فیکٹری کے لوکیشن میں, اور ان ورکیبل کنڈیشن بھی ہونے چاہیے. emphasis on supervisor and worker to take extra care of safety measures. اس میں جو امپورٹنٹ رول ہے وہ سپروائزر کا ہے اور ورکر دونوں کا ہے. تو اچھا سیفٹی پروگرام جب ہی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں جو آرگنائزیشن, جب سپروائزر اور ورکر اور آنر اس کی رسپانسبلٹی لیں. تو جب سیفٹی پروگرام ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, روٹ کازز کو, ریمیڈیل ایکشن لیے, پراپر انسپیکشن اور چیکنگ کی, اور سیفٹی اکوپمنٹ پرووائڈ کیے ان ورکیبل کنڈیشنز, تو اس کے بعد سپروائزرز کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مانیٹر کرے ورک کنڈیشنز کو, سیفٹی ایشوز کو دیکھے, اور ورکر کو بھی جو ہے انسسٹ کرے کہ وہ پریکاشنری میجرز لے, پراپرلی جو سیفٹی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اسٹیپس ہیں, ان کو فالو کرے. اسی طرح ورکر کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایکسٹرا کیئر کرے, سیفٹی میجرز اور پریکاشنز کو دیکھے, اور آنر کی بھی ذمہ داری ہے, امپلائر کی بھی ذمہ داری ہے کو اس میں سیفٹی جو ہے ایشو اس کو سیریسلی دیکھے, سیریسلی ہینڈل کرے, اور جو پراپر جو اکوپمنٹ اور فیسلٹیز ہیں سیفٹی کے لیے وہ پرووائڈ کرے. تو الٹیمیٹلی جو رسپانسبلٹی لائے ہوتی ہے وہ آن دی شولڈرز آف سپروائزر, ورکر اینڈ مینجمنٹ. تو اگر جتنے اچھے سیفٹی آپ میجرز لے لیں, اکوپمنٹ پرووائڈ کر لیں, مگر جو ورکر ہیں وہ کیجولی کام کرتا ہے, وہ جو اکوپمنٹ سیفٹی اکوپمنٹ ٹولز ہیں وائل ورکنگ وہ ان کو نہیں پہنتا, ان کا یوز نہیں کرتا, یا جو پریکاشنری میجرز ہیں ان کو اوائڈ کرتا ہے, تو الٹیمیٹلی ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہیں. تو ورکر اور سپروائزر کو بھی مانیٹر کرنا ہے ورکر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اور ورکر کو بھی ولنگنس ہونی چاہیے ورکر کی بھی کہ ان سیفٹی جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو کرے, جب بھی ایک اچھا سیفٹی پروگرام امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. ایکسیڈنٹس کی رپورٹنگ کی ہم نے بات کی کہ ایکسیڈنٹس کو پراپر رپورٹ ہونا چاہیے, اور ان کے روٹ کازز ڈیٹیل انالیسز ہونا چاہیے. اس میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ کن کیسز یا ایکسیڈنٹ کو رپورٹ کرنا ہے اور کن کو نہیں کرنا. تو کیس ہیں اس میں ہے ریزلٹ آف ورک اور ورک کنڈیشن. ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو ایک کام کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یا وہ جو ورک کنڈیشنز ہیں اس کی وجہ سے کوئی امپلائی کو انجری ہوتی ہے یا کوئی ڈیزیز ہوتی ہے, تو اس کے جو ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ریزلٹ آف ورک اور ورک کنڈیشن کے, وہ ڈیتھ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, النس یا کوئی انجری ہو سکتی ہے. دوسری طرف دیکھیں تو ایک ہے ناٹ ریزلٹ آف ورک اور ورک کنڈیشن, وہ ایکسیڈنٹس جو ورک یا ورک کنڈیشنز کے کانسیکوینسز یا آؤٹ کم نہیں ہے, ان کو آپ نے ڈائریکٹلی نیڈ ناٹ ٹو بی ریکارڈڈ, تو ان کو دیکھیں آپ ریکارڈ نہیں کرنا. مگر جو ایکسیڈنٹس یا کیسز جس کی وجہ سے ڈیتھ ہو سکتی ہے, النس ہو سکتی ہے, یا انجری ہو سکتی ہے, میجر انجری ہو سکتی ہے یا مائنر انجری ہو سکتی ہے, تو اور وہ ورک اور ورک کنڈیشنز کی وجہ سے ہیں, تو ان کو ریکارڈ کرنا ہے. اب اس میں ڈیتھ میں ہے ڈائریکٹلی امپلائی جو ہیں خدا خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, it should be reported, it should be recorded, and proper investigation and analysis of this accident could be done. Illness ہے تو اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے, لاس آف کانشیسنیس ہے, اور ریسٹرکشن آف ورک موشن ہے, ٹرانسفر ٹو ادر جاب ہے,
تو اگر کوئی بیماری ہو گئی، کسی لانگ ریڈیشنز پہ امپلائی جو ہیں فار لانگر پیریڈ آف ٹائم کام کر رہا ہے، یا ایکسٹریم ویدر کنڈیشن میں فار ایگزامپل ڈیزرٹ میں کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے کوئی پرابلم ہو گئی، النس ہو گئی، تو ایک تو صورت ہے کہ اسے فوراً میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے ہو، یا یہ ہے کہ اس کی جو ورک موشن ہے وہ اس میں ریسٹرکشن آف ورک موشن ہے، وہ پراپر طریقے سے اپنا کام نہ کر سکے، یا اس جو ہے النس کی وجہ سے اسے کسی اور جاب پہ ٹرانسفر کیا جائے، تو یہ وہ کیسز ہیں جن کو رپورٹ کرنا چاہیے۔ مگر النس کی وجہ سے اس کو کوئی اس قسم کے جو ہیں کانسیکوینسز یا آؤٹ کم نہیں آئے، تو ان کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹیمپریری النس ہو سکتی ہے، کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے، یا جس کا کوئی سیریس آؤٹ کم نہیں آیا ان ٹیمپریری اور پرماننٹ فارم میں، تو اس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے انجری ہو سکتی ہے کوئی، وہ اسی طرح انجری میں میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، ریسٹرکشن آف ورک موشن ہے، ٹرانسفر ٹو جاب ہے، لاس آف کانشیسنیس ہے۔ اگر اس قسم کی انجری ہے تو دیٹ مسٹ بی رپورٹڈ۔ سو دو طرح کے ہیں کیسز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو ورک اور ورک کنڈیشن سے جو ہے ان کا ریزلٹ دے آر ناٹ آؤٹ کم اور ریزلٹ آف ورک اور ورک کنڈیشن، ان کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ورک یا ورک کنڈیشنز کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا کیس ہیں، جیسے ڈیتھ ہو جاتی ہے، النس ہو جاتی ہے، انجری ہوتی ہے، تو ان کو رپورٹ کرنا چاہیے۔ تو لاسٹ پرنسپل آف سیفٹی پروگرام از supervisors and manager controlling working area must be made responsible and accountable for carelessness and safety performance in case of hazards۔ اب آپ اچھا جو سیفٹی پروگرام ہیں جب بھی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ ڈائریکٹلی جو سپروائزرز ہیں، مینیجرز ہیں، جو کنٹرول کر رہے ہیں اس ورک ایریا کو، ان کو رسپانسیبل بنائیں، ان کو رسپانسبلٹی دیں، ان کو ان کیس آف ایکسیڈنٹ ہیں ان کو رسپانسبلٹی فکس کریں، اور انہیں اکاؤنٹیبل بنائیں کہ اگر کوئی ہیزرڈس ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈیتھ ہو سکتی ہے، النس ہو سکتی ہے، یا انجری ہو سکتی ہے، یا پراپرٹی کو ڈیمیج ہو سکتا ہے، تو اس کیس میں جب تمام سیفٹی جو پرنسپلز ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، سیفٹی ایکوپمنٹس ہیں اویلیبل ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے ڈیو ٹو کیئرلیسنس آف سپروائزرز اینڈ مینیجرز، تو ان کو آپ رسپانسبلٹی فکس کریں، ان کو کیا کہتے ہیں اکاؤنٹیبل بنائیں اس چیز کا، تاکہ اگر یہ اب ان پہ رسپانسبلٹی فکس کریں گے اور ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے ان کیس آف جو ہے ایکسیڈنٹ اور ہیزرڈز، تو الٹیمیٹلی وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کریں گے، اور وہ جو ہے ایکسٹرا کیئر کریں گے جو ہے سیفٹی میجرز کو جو ہے فالو کرنے میں، اپنے جو ہیں سب آرڈینیٹس جو ورکر ہیں ان کو پراپر ایک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اٹس اے رسپانسبلٹی ہے ان کی کہ ان کو آپ رسپانسبلٹی ان پہ ڈالیں، تو اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو ہیں اس کے آؤٹ کم ہوں گے سیفٹی پروگرام کے، وہ بہت اچھے ہوں گے، جس کی وجہ سے ایک جو ہے ریڈکشن آف ایکسیڈنٹ میں ایک سگنیفیکنٹ افیکٹ فیل کیا جا سکتا ہے۔ تو لاسٹ جو پرنسپل ہیں وہ ہیں سپروائزرز اور مینیجرز کو جو ہیں اکاؤنٹیبل بنائے ان کیس آف ایکسیڈنٹ یا بریچ جو سیفٹی کا جو پرابلمس ہیں۔ Now we discuss implementation of safety programs۔ اس میں جو ہے فرسٹ از اسٹریٹجک چوائس، اور اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ آف سیفٹی پالیسی، اس کے بعد جو ہے آرگنائزیشن جو ہے they organize these safety programs through committees, and then analysis of accident causes, and then implementation and evaluation of effectiveness. These are the 6 steps of implementation of safety programs. We discuss these in detail in coming slides. First is strategic choice. There are many options available to organization کہ وہ کس قسم کی پروٹیکشن چاہتے ہیں، کیا لیول آف پروٹیکشن ہونا چاہیے۔ کچھ جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ لیگل کمپلائنس کو جب انشور کیا جائے، کہ کچھ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اگر ہم ایکسیڈنٹس ہوں گے، سیفٹی ہم نے اگر پراپر طریقے سے سیفٹی جو ہے اس کو پرووائڈ نہیں کی گئی ورکر کو، تو اس کی وجہ سے لیگل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو آبجیکٹو یہ ہے وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ
किस किस्म की लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देनी है और उसकी लीगल कंप्लायंस करनी है, तो मीन्स मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको शायद फॉलो करें, मगर एक फिलॉसफी और एम्प्लॉयर खुद फील करता है, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो सीरियस लेता है इस इशू को, तो वो फिर इन्वेस्ट करेगा इस सेफ्टी प्रोग्राम्स पे, वो मेक इंश्योर करेगा कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हों और जो है कम से कम हैजर्ड्स हों वर्क कंडीशन में। तो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन किस किस्म के हैं, या सिर्फ लीगल कंप्लायंस चाहते हैं, या ओवरऑल जो मैनेजमेंट का है फिलॉसफी है कि सेफ एंड हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि जो हेल्थी वर्कर होता है वो अल्टीमेटली प्रोडक्टिव भी होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल प्रोग्राम है या इनफॉर्मल सेफ्टी प्रोग्राम है। फॉर्मल प्रोग्राम में प्रॉपर एक गाइडलाइन और एक प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, डिटेल्ड आउट होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं। इनफॉर्मल में जस्ट पीयर प्रेशर की वजह से कि वर्कर को एडवाइस करें कि यार काम करते हुए आपने प्रिकॉशंस लेनी है, ये मशीन पे आप काम कर रहे हैं, ये इसमें ये हैजर्ड्स हैं। और देन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव चॉइस। प्रोएक्टिव में ये होता है कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्रोएक्टिवली देखती हैं कि कोई एक्सीडेंट होने से ही पहले उसके रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करें और एलिमिनेट करें, बजाय वेट करें। रिएक्टिव में जैसे होता है जब एक्सीडेंट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अब फायर हो गया किसी फैक्ट्री में जिसकी वजह से कैजुअलिटीज हुई हैं, तो उसके बाद वो रूट कॉजेज ढूंढेंगे, उसके बाद जो है ज्यादा अच्छे तरीके से सेफ्टी जो मेजर्स लेंगे, इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे इन रिएक्शन टू एक्सीडेंट। तो प्रोएक्टिव में होता है कि एक्सीडेंट से पहले ही सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं और सेफ्टी इंश्योर की जाती है, और रिएक्टिव में होते हैं आफ्टर एक्सीडेंट, उसके बाद उसे सीरियसली देखा जाता है और फिर सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। सेफ्टी एज मार्केटिंग टूल, तो इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग टूल्स। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं इस चीज को मार्केट भी करती हैं, अपना एज ए कि अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए भी इसको प्रमोट करती हैं। अखबार में जैसे आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐड देती हैं, प्रॉपर बताती हैं कि उनके जो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, जो इनका इंजरी रेट है वो 0% है या कि कोई इंजरी नहीं हुई। तो ये दिस इज बेसिकली यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल। तो ये अब ये चॉइसेस हैं उसे किस पर्पस के लिए सेफ्टी प्रोग्राम्स को यूज करना है। तो सेफ्टी पॉलिसी क्या है? सेफ्टी पॉलिसी होती है इस डिटेल गाइडलाइन, ये इंटेंट शो करती है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड हैव सम वर्ड्स ऑन मीन्स टू अचीव दीज इंटेंशन। सेफ्टी पॉलिसी इज अ डिटेल गाइडलाइन, उसमें इंटेंशन होती है किस किस्म की सेफ्टी और जो है मैनेजमेंट चाहती है और कितना उनका इसमें इंटरेस्ट है, कितना सीरियसली इसको देख रही है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके लिए क्या क्या सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने जिसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस मेजर करनी है, गाइडलाइंस प्रॉपर होती हैं सेफ्टी। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, तो उसमें डिटेल में इट्स डॉक्यूमेंट जो पॉलिसी के उसमें डिफाइन किया जाता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी की इन पर्टिकुलर वर्क एरिया, और अथॉरिटी फिक्स की जाती है। कोई जो है सेफ्टी इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं, सुपरवाइजर को दी जा सकती है अथॉरिटी के, वो मॉनिटर करे जो है वर्क हैबिट एम्प्लॉइज की या मशीनरी की जो है जो भी ओवरहॉलिंग या इंस्पेक्शन है उसको मेक इंश्योर करे। और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड पब्लिक, तो जो अच्छी पॉलिसी होती है सेफ्टी पॉलिसी उसमें वर्कर्स की और पब्लिक की भी सेफ्टी को हाईलाइट करना चाहिए। वर्कर की सेफ्टी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम, जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको जो है सेफ एंड हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, और ये अल्टीमेटली उन्हीं के लिए फायदा मंद है जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, क्योंकि हेल्दी वर्कर जो होता है वो प्रोडक्टिव भी होता है। मगर ऑन द अदर हैंड पब्लिक के लिए भी एक सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए कि उनके जो है ऑपरेशंस की वजह से कोई इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो, कोई ऐसा उससे हैजर्ड्स ना हो जिसमें पब्लिक को कोई प्रॉब्लम जो है इलनेस या इंजरी या डेथ हो सके। तो उनकी ऑब्लिगेशन है कि जिस सोसाइटी में वो जिस काम कर रहे हैं उनकी पब्लिक के भी जो है वो सेफ एंड हेल्दी जो है उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि उनके दूसरे लफ्जों में इंडस्ट्री के कोई ऐसे ऑपरेशन की वजह से पब्लिक को कोई हैजर्ड ना हो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, तो इसमें यह है कि इन्वॉल्वमेंट जो है मैनेजमेंट की और वर्कर्स की बहुत ज़रूरी है।
کوئی اچھے سیفٹی پروگرام کے لیے، تو اس میں جو ہے اس میں ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے پالیسی میں کہ جو مینجمنٹ ہے اور اس سے پراپر وہ ہے اس کی جو ہے سیریسنس شو کرے اور ورکر سے انپٹ لے ریگارڈنگ دی جو ہے سیفٹی میجرز، پریکاشنری میجرز، وہ ایکچولی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے فیڈ بیک لی جا سکتی ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا کیا ہیزرڈز آپ فیل کر رہے ہیں اس ورک انوائرمنٹ میں یا مشین پہ کام کرتے ہوئے، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک اچھی پالیسی جب بھی بنائی جا سکتی ہے جب ورکر کی بھی انوالومنٹ ہو اس سیفٹی پالیسی کو بنانے میں۔ دین لیگل کمپلائنس میں یہ ہے کہ جو تمام ایکٹس ہیں، جو ریگولیشنز ہیں، ان کو دیکھا جائے وہ کس قسم کے جو ہے جو سیفٹی جو ہے چاہتے ہیں، کیا وہ مطلب کس لیول کی سیفٹی وہ اور دینا چاہتے ہیں ورکرز کو انڈسٹری میں، اور کیا کیا کانسیکوینسز ہیں ان کیس آف فیلئر آف لیگل کمپلائنس۔ تو یہ پراپر ایک جو ہے انالیسز ہونا چاہیے، کیا کیا رولز اور ایکٹس ہیں پریویلنگ ان دی انڈسٹری ان دی کنٹری جو سیفٹی جو ہے اینڈ ہیلتھ انوائرمنٹ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، تو ان کی جو کمپلائنس ہیں ان کو بھی جو ہے لیگل کمپلائنس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے سیفٹی پالیسی میں۔ دین سیفٹی فرسٹ، اسپیڈ لیٹر، دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو فار دی سیک آف پروڈکٹیوٹی، صرف یہ نہیں کہ فاسٹ پیس پہ کام کرے امپلائی کیونکہ پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی، مگر سیفٹی از فرسٹ۔ تو اچھی پالیسی یہی ہے کہ اس میں ورکر کی جو سیفٹی ہے پریورٹی ہونی چاہیے، ناٹ کہ پروڈکٹیوٹی، کیونکہ ورکر ہے اگر اس کو پروڈکٹیوٹی سے آپ اس کو فوکس کریں اس کو تو وہ لنک کریں اس کے پراپر سارے ریوارڈ اور اس کو سیفٹی کو کہ اگنور کرے، تو الٹیمیٹلی وہ اس کو ایک ایکسیڈنٹ یا ہیزرڈس ہو سکتا ہے پوٹینشیل انجری کا۔ تو یہ ہے کہ مین جو رول ہے وہ یہ ہے پالیسی میں ہونا چاہیے، ہائی لائٹ ہونا چاہیے مینجمنٹ کی طرف سے کہ سیفٹی فرسٹ، اسپیڈ لیٹر کی فرسٹ، سیف ورک پیس پہ کام کریں، not the speed. These are the main headlines or main points of safety policy. Organization for safety. اس میں یہ ہے کہ then we have policy document for safety, then we have to implement. تو اس کے لیے ہمیں پراپر ایک آرگنائزیشن جو ہے انڈسٹری کو یا فیکٹری کو یا آرگنائزیشن کو بنانی پڑتی ہے۔ آرگنائزیشن میں سیفٹی کمیٹیز ہو سکتی ہیں، اس میں ورکر سے بھی جو ہیں امپلائی سلیکٹ کیے جا سکتے ہیں اور مینجمنٹ سے بھی، تو جن کا کام یہ ہو کہ جو ہے ایکسیڈنٹس کے جو ہے انالیسس کریں، روٹ کازز کو جو ہے اس کی آئیڈینٹیفائی کریں، ان کیس اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس پہ پراپر ایک رپورٹ کریں اور پراپر ورک کنڈیشن کو مانیٹر کریں، ورک جو ہے انوائرمنٹ کو مانیٹر کریں اور ریکمنڈیشنز دیں، ایڈوائس دیں امپلائر کو کہ کیا کیا سیفٹی میجرز لیے جا سکتے ہیں یا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں جس سے سیفٹی انشور کی جا سکتی ہیں۔ دین کہ آرگنائزیشن باقاعدہ سیفٹی اسپیشلسٹ ہائر کر سکتی ہے جن کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں اس فیلڈ میں، تو وہ پراپر ایک جو سیفٹی پروگرام کو جو ہے مانیٹر کرتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں سیفٹی پروگرام کے بارے میں۔ دین دیر از اے رسک مینجمنٹ، اس میں رسک مینجمنٹ میں پراپر یہ کمیٹی بھی کام کر سکتی ہے، اس پہ رسک مینجمنٹ پہ بھی بیسیکلی پرپز اس کے اسکوپ نہیں ہے کمیٹی کے کہ تمام سیفٹی ریلیٹڈ ایشوز کو وہ دیکھے، ان میں رسک مینجمنٹ بھی ہے کہ کس قسم کے پروبیبل کس قسم کے پروبیبل رسک ہیں اور کیا ہم انشورنس اس کے اگینسٹ لے سکتے ہیں، اس کا جو ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس، کیا رسک ہیں اور اس کی کیا انشورنس ہے ہم جو کیا کہتے ہیں ہمیں لینی چاہیے تاکہ ہم اپنے جو ہے فائنینشیل لاس ہے اس کو کم کر سکیں۔ تو اس پراپر رسک مینجمنٹ جس میں پراپر ایک ڈیٹیل انالیسس کیا جاتا ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہم کہہ سکتے ہیں کیا جاتا ہے ٹو منیمائز دی رسک، اور جس میں فزیکل پراپرٹی لاس بھی کم ہو اور فائنینشیل لاس بھی کم ہو، اور کیا وے ہیں جیسے انشورنس ہیں وہ ان کیس آف ایکسیڈنٹ
تو وہ انشورنس جب پے کرتی ہے آرگنائزیشن تو ان کیس آف ایکسیڈنٹ یا فزیکل جو پراپرٹی کو ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ وہ کلیم کرتی ہیں. تو اس کی پوری ورک کرنا چاہیے, اور یہ کمیٹی کا آرگنائزیشن کمیٹی کا ذمہ داری بھی ہے, سیفٹی اسپیشلسٹ کی بھی ذمہ داری ہے. تو جو یہ آرگنائزیشن فار سیفٹی ہے, اس میں جو کمیٹیز ہیں بیسیکلی ان نٹ شیل ان کی ذمہ داری ہے کہ مانیٹرنگ کریں سیفٹی پروگرامز کی, اور ایز اے ایڈوائزری کیپیسٹی وہ ایڈوائز بھی دے سکتے ہیں کہ کیا کیا اسٹیپس سیفٹی کے لیے جا سکتے ہیں, اور جو ورکرز کی کمپلینٹس ہیں ان کو بھی سنیں اور ان کو ایڈریس کریں, اور یا آنر تک پہنچائیں, اور جو لیگل کمپلائنس ہیں ان کو بھی مانیٹر کریں کہ آیا جو ہمارے سیفٹی میجرز ہیں وہ لیگل کمپلائنس ہو رہی ہے ان سے یا نہیں ہو رہی. تو اٹس بیسیکلی رسپانسبلٹی آف آرگنائزنگ کمیٹی, سیفٹی کمیٹی کے پراپر جو ہیں اس کی جو ہے پراپر ایک جو ہے مانیٹرنگ اس کو کہہ سکتے ہیں کرے, یا اس میں فرام reporting accident, analyzing the causes of accident, to listening to the complaints of worker towards the legal compliance, اور سارا ان ایشوز کو دیکھے. causes and remedies, what are the causes and remedies؟ تو اس میں یہ ہے ہیومن فیلئر ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ورکر کی نیگلیجنس کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ مشین فیلئر یا ہیومن فیلئر ورک کنڈیشن کی وجہ سے کیا ہو سکتے ہیں, یا ہیومن فیلئر کی وجہ سے کیا پروبیبل جو ہیں کازز ہیں جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. تو دوسرا ایک مشین فیلئر, تو موسٹلی یہ بھی ایک نارملی ہوتا ہے کہ موسٹ آف دی ایکسیڈنٹ کے جو کازز ہوتے ہیں وہ مشین فیلئر ہوتا ہے, کہ ایک تو پراپر ایک جو ہے اس کی انسپیکشن نہیں ہوتی, یا اوور ہالنگ نہیں ہوتی, یا وہ اپنی ایج پوری کر چکی ہوتی ہے مشین, تو جس کی وجہ سے وہ میل فنکشننگ کر جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جو کاز بنتی ہیں ایکسیڈنٹ کا. تو موسٹ آف دی ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ مشین فیلئر کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. ان ایڈوکیٹ انسپیکشن, تو ڈائریکٹلی کہ انسپیکشن نہیں پراپر کی جاتی, جو مشین کی جو اوور ہالنگ ہے, مانیٹرنگ, جو ایک پراپر لائف ہوتی ہے اور پراپر ایک مینٹیننس ہوتی ہے, اس کو نہیں دیکھا جاتا. انسپیکشنز کے جو لوپ ہول ہیں جس کی وجہ سے موسٹ آف دی ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں کازز جو ہوتے ہیں لیک آف انسپیکشن ہوتا ہے, پراپر انسپیکشن نہیں ہوتی. تو یہ ایک ون آف دی میجر کازز آف ایکسیڈنٹس, میل فنکشن اور لیک آف سیفٹی اکوپمنٹ. اب یہ ہے کہ کچھ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو فوراً ہی اگر سیفٹی اکوپمنٹس ہوں تو اوور کم کیا جا سکتا ہے. جیسے آگ بجھانے کے لیے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کہ ابھی پچھلے دنوں بلڈنگ میں اسلام آباد میں آگ لگی تھی, تو ان کے جو ہیں جو مشینری تھی, جو سیفٹی اکوپمنٹس تھے وہ پراپر ایک پوزیشن میں نہیں تھے. تو جب ایکسیڈنٹ ہوا تو فائر لگی اس میں بلڈنگ میں, تو اس کو بچانے کے لیے پراپر ایک جو ہے مشینری تھی آپریشنل حالت میں نہیں تھی, جس کی وجہ سے جو لاس ہے وہ زیادہ ہوا. تو اسی طرح فیکٹری میں بھی اکثر ہوتا ہے, جیسے آگ لگ گئی یا پراپر کوئی مطلب کہ انجری ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہو گئی, تو جو ہے سیفٹی اکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ پراپر ورکنگ کنڈیشنز میں نہیں ہوتے, تو جس کی وجہ سے یہ سب سے بڑا کاسٹ بنتا ہے ایکسیڈنٹ ہونے کا. اسی طرح کچھ سیفٹی اکوپمنٹس ہیں جو پریکاشنری اکوپمنٹس جسے کہہ سکتے ہیں, جیسے پراپر ایک ڈریس ہیں یا جو گلاسز ہیں وہ, یا کوئی اور اس قسم کی جو سیفٹی اکوپمنٹس ہیں جو ورکر کے لیے ضروری ہے یوز کرنا, مگر وہ اچھے حالت میں نہیں ہوتے, پراپر حالت میں نہیں ہوتے, فنکشننگ نہیں کر رہے ہوتے. وہ یہ بھی ایک کازز ہیں ایکسیڈنٹ ہونے کا. ابھی ہم نے بات کی ہیومن فیلئر کی اور مشین فیلئر کی, تو اب اس میں بات کرتے ہیں انسیف ایکٹ آف پرسن, انسیف فزیکل اینڈ میکینیکل کنڈیشنز. دو طرح کے جو ہیں مین کازز ہو سکتے ہیں. ایک ہو سکتا ہے کہ جو پرسن انڈیویجول ہے وہ خود رسپانسیبل ہیں ایکسیڈنٹ کا, اس کی لاپرواہی کی وجہ سے, یا مس یوز آف اکوپمنٹ کی وجہ سے, یا پراپر جو سیفٹی میں جو ہے پروسیجرز ہیں ان کو نہ فالو کرنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو, یا یہ ہیں کہ فزیکل اینڈ میکینیکل کنڈیشن جو ہیں وہ انسیف ہوں. تو اس میں انسیف ایکٹ آف پرسن میں ہے آپریٹنگ وداؤٹ پراپر مینٹیننس اور پیئنگ اٹینشن ٹو وارننگ.
موسٹ آف دی ورکر جو ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ کیئرلیس ہوتے ہیں, وہ فالو نہیں کرتے سیفٹی جو پروسیجرز ہوتے ہیں, وارننگز کو. جیسے آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جو ہے موٹر بائک پہ لکھا ہوتا ہے کہ جو آپ اس پہ فیول ٹینک پہ کہ ہیلمٹ جو ہے پہن کے چلائیں, مگر نارملی یہ ہے ہم اوائڈ کرتے ہیں. بینگ اے سوسائٹی ہمارا ایک یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے سیفٹی میجرز کو اتنا ویٹیج نہیں دیتے, ہم جو ہے پروسیجرز کو فالو نہیں کرتے. تو اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہیلمٹ پہن کے جو ہے موٹر بائک چلائیں, تو اس کی وجہ سے جو پرابیبل جو دیکھا ہوگا آپ نے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہیڈ انجری کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ان کیس اگر ہیلمٹ پہنا ہو تو اس سے ہم جو بڑا جو پرابیبل جو ہے ایکسیڈنٹ ہے اس سے بچا جا سکتا ہے, جس میں سیریس ایشو میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو اب یہ چھوٹی سی ایشوز ہیں, اس میں دیکھیں کہ پراپر جو ہے اٹینشن یا وارننگز جو دی ہوتی ہیں اس کو فالو نہیں کرتا جو امپلائی یا انڈیویجول. ورکنگ ایٹ ان سیف اسپیڈ, کچھ مشینز پہ کام کرتے وقت وہ ایسے کہ پروڈکٹیوٹی پہ فوکس کرتا ہے, تیزی سے کام کرتا ہے, تو تیز کام کرنے کی وجہ سے تیزی سے ان سیف اسپیڈ سے کام کرتا ہے, تو جس کی وجہ سے ایک جو ہے ایک ون آف دی کاز کہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ بہت اسپیڈ سے اور وداؤٹ نارمل جو اسپیڈ ہوتی ہے اس کو نہیں فالو کر رہا ہوتا, تو جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں, اور نارملی ایکسیڈنٹ ہوتے بھی ہیں بیکاز آف ان سیف اسپیڈ آف ورکر. یوزنگ ان سیف اکوپمنٹ اور ان سیف یوز آف اکوپمنٹ, ان سیف اکوپمنٹ کو یوز کر کے جو ہے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, اور یا ان سیف یوز آف اکوپمنٹ کا مطلب ہے کہ جو اس کا استعمال ہے وہ ان سیف طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. جیسے کوئی شارپ ایج, کوئی میٹل ہے, بلیڈ ہے, اس کو آپ کیئرلیس ہو کہ ایسی مطلب اس سے کام کیا جائے وداؤٹ ٹیکنگ پراپر مینز پریکاشنز, اور کیئرفل ہونے کے بجائے ایسی کیئرلیسلی کام کیا جائے تو پروبیبلٹی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی انجری ہو سکتی ہے. ان سیف لوڈنگ مکسنگ, اس میں بھی یہ بھی ایک کازز ہے ایکسیڈنٹ کے کہ ورکر جو ہوتا ہے وہ پراپر جو ہے ان لوڈ یا لوڈنگ کرتے ہوئے وہ پراپر کیئر نہیں کرتا, اور کوئی اوور ویٹ زیادہ سامان اٹھا لیتا ہے, یا پراپر ایک جو ہے پروسیجرز ہیں جو اس کو اٹھاتے ہوئے فالو نہیں کرتا سامان کو. مکسنگ جو ہے ان سیف مکسنگ, جس سے کیمیکل ریئیکشنز ہو سکتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. ان سیف پوزیشن اور پوسچر, تو یہ ہے کہ جو ورکر ہوتا ہے ایسے پوسچر پہ کام کرتا ہے یا پوزیشن پہ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پرابیبل انجری ہو سکتی ہے, جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو فزیکل پرابلمز ہو سکتی ہیں, جیسے بیک ایک ہو سکتا ہے. تو وہ ان سیف پوزیشن یا پوسچر کی وجہ سے جب لانگ ٹرم آپ ایک ہی پوسچر میں ان سیف پوسچر میں کام کریں تو اس کی وجہ سے کافی جو ہے ہیلتھ پرابلمز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ بیک وغیرہ. ورکنگ آن ڈینجرس اور موونگ اکوپمنٹ, جو موونگ اکوپمنٹ پہ کام کرتے ہیں یا خطرناک اکوپمنٹ پہ کام کرتے ہوئے ورکر جو ہیں جو ہیں پریکاشنری میجرز نہیں لیتے, جو ہیں ایکسٹرا کیئر نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے بھی ایک پرابیبل کاز ہے کہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ڈسٹریکٹنگ اینڈ ٹاکنگ, یہ تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا نارملی کہ ڈرائیور جو ہوتا ہے جب ڈرائیو کرتا ہے تو بیسیکلی وہ آپس میں جو ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں, ڈسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ اس کی جو اٹینشن کو. تو اگر اس طرح ورکر کام کرے مشین پہ یا کوئی جو ہے اکوپمنٹ یوز کرتے ہوئے ڈسٹریکٹ ہو یا کسی سے بات کرے تو ڈیفینیٹلی چانس ہوتے ہیں, پروبیبلٹی ہے کہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ناٹ یوزنگ پروٹیکٹیو ڈیوائسز, اچھا یہ جو اکوپمنٹ ہیں پروٹیکٹیو ڈیوائسز ہوتی ہیں, جیسے ویلڈنگ جو ورکر ہیں اس کو گلاسز پہننی چاہیے, ادروائز لانگ ٹرم کام کرے گا تو اس کے جو ہے آئی سائٹ کا پرابلم ہو جائے گا. مگر نارملی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنی کیئر نہیں کرتے اور ان ڈیوائسز کو یوز ہی نہیں کرتے. اسی طرح جو لیبارٹریز میں کام کرتے ہیں ان کے لیے پراپر ایک ڈریس ہوتا ہے مگر اس کو وہ نہیں پہنتے یا اتنا وہ اس کو ویٹیج نہیں دیتے یا امپورٹنس نہیں دیتے, تو یہ وجہ ہوتی ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی. اب ان سیف فزیکل اینڈ میکینیکل کنڈیشنز میں کیا ہے,
انسیف ڈیزائن ٹولز اینڈ مشینز. کچھ مشینز جو ہوتی ہیں پراپر جو کوالٹی ایشورنس نہیں کی جاتی تو وہ مشینز جو ہوتی ہیں سیف نہیں ہوتی ہیں, ان میں پراپر ایک اسٹینڈرڈس جو کوالٹی اسٹینڈرڈس نہیں میٹ ہوتے ان کے, تو اس کی وجہ سے ان ٹولز اینڈ مشین کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. شارپ ایج ٹولز, نوائزی مشین, سلپری فلور, اولڈ مشین. اب یہ فزیکل کنڈیشن میں ہے. شارپ ایج ٹولز والے جو اکوپمنٹ ہیں, نوائزی مشینز ہیں, کچھ مشینز کی جو ہیں آواز بہت زیادہ ہوتی ہے, ہم اس پہ تھوڑا بات کریں گے آگے جا کے, جس کی وجہ سے جو ہیئرنگ جو پرابلم ہو جاتی ہے. سلپری فلور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی انجری ہو سکتی ہیں. اینڈ اولڈ مشین, تو جو مشینز ہوتی ہیں ان کی ایک اسپیسیفک لائف ہوتی ہے, ورکنگ لائف ہوتی ہے, مگر ہمارے یہاں آپ نے آبزرو کیا ہوگا بہت سی جو مشینز ہوتی ہیں ان کے کیئر نہیں کی جاتی کہ ان کی ورکنگ لائف کیا, آفٹر ورکنگ لائف اسے ڈسپوز آف کیا جائے, مگر اسے کنٹینیوسلی یوز کیا جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے جو ہیں چانسز ہوتے ہیں, جو اولڈ مشینز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. انسیف ارینجمنٹس آف مشینز, بلاکڈ ایگزٹس اینڈ پور ہاؤس کیپنگ. جو دوسرا فزیکل اور میکینیکل جو کنڈیشنز ہیں, ورک کنڈیشنز کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں تو اس میں انسیف ارینجمنٹ آف مشینز ہیں. جو مشینز ہیں جہاں پراپر مشینز رکھی گئی ہیں اس کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے وہ پراپر نہیں ہوتی, ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. یا جو ایگزٹس ہوتے ہیں ان کیس آف ایمرجنسی وہ آپریشنل حالت میں نہیں ہوتے یا بلاکڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے ریفرنس دیا کراچی میں جو فیکٹری میں اتنا ایک المناک سانحہ ہوا, اس میں جو انجریز تھیں وہ جو ڈیتھس تھیں, ٹولز تھیں وہ کم کی جا سکتی تھیں, مگر یہ کیا جو ان کے ایگزٹس تھے وہی بند تھے. تو یہ کیئر لیسنس ہے جو ہے ورکر کی طرف سے بھی, اور جو ہاؤس کیپنگ ہے کر رہے ہیں جو ان کی طرف سے بھی ایک کیئر لیسنس ہے کہ پراپر جو اس کی ہاؤس کیپنگ نہیں کی جاتی اکوپمنٹ کی, یا فزیکل جو ہے جو پراپرٹی کی, فلور کی, یا جو ہیں ایگزٹس ہیں پراپر ان کو پراپر ایک اوپن نہیں رکھا جاتا. تو یہ بھی ایک جو ہے کاز ہیں ایکسیڈنٹ ہونے کا. امپراپر لائٹنگ, وینٹیلیشن, تو پراپر لائٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے وینٹیلیشن پراپر نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے کوئی سفوکیشن ہو کے بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اگر کوئی ایسے جگہ پہ کام کر رہے ہیں جس میں کیمیکل ہیں یا کوئی گیس وغیرہ جو ہیں جو ایمٹ ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے پراپر ایک وینٹیلیشن ہونی چاہیے, مگر پراپر وینٹیلیشن نہیں ہوتی, خیال نہیں رکھا جاتا, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, یا آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم کسی فارم میں انجری یا النس کی فارم میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے ورکر میں. تو یہ انسیف کلاتھس, نو ہیلمٹ اینڈ ماسک, ہائی ہیلز, اس طرح کے سیفٹی اکوپمنٹس ہی نہ ہو, کوئی ماسک نہ ہو, اور اس طرح جو ہے سیفٹی اکوپمنٹس نہ پرووائڈ کیے گئے ہوں. انسیف پروسیسز اینڈ کیمیکل, الیکٹریکل اینڈ نیوکلیر. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جس میں ہیزرڈز جو ہوتا ہے, پوٹینشیل ہیزرڈز آف النس, انجری, ایکسیڈنٹ وہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ کیمیکل ویئر جو ہمارے جو فیکٹریز ہیں اس میں جو کام کر رہے ہیں, اسی طرح نیوکلیئر ریئیکٹرز میں جو کام کر رہے ہیں, تو جتنی بھی پریکاشنری میجرز کی جائیں کچھ نہ کچھ حد تک ان کو جو ہیں جو ہیزرڈز ہوتا ہے. تو یہ ہیں انسیف ایکٹ آف پرسن اور انسیف فزیکل اینڈ میکینیکل کنڈیشن. تو وی کین ڈیوائڈ دیز کازز انٹو مین. ایک تو جو ورکر کی جو ہے انسیف جو ایکٹ یا بیہیویئر کی وجہ سے ہوگا, اور دوسرا جو پراپر فزیکل اور میکینیکل کنڈیشنز نہ ہوں ان کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی انجری ہو. تو ان کو اب ڈیوائڈ کریں تو اس میں مین پارٹس میں تو ہم دیکھیں گے کہ 98% جو ہیں پریونٹیبل ہے. آپ ان کو دیکھیں, you look at these two unsafe act of person, unsafe physical and mechanical condition. اگر ان تمام جو ہیں جو چیزیں ہیں ان کو پراپرلی ہم فالو کریں اور ان کی ایکسٹرا کیئر کریں تو 98% جو ہیں ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکتا ہے. اور اگر ان چیزوں کا ہم پراپرلی جب میکینیکل اور فزیکل کنڈیشن, ورک کنڈیشن لے آؤٹ کرتے ہیں تو ڈیزائن کرتے تو ان کا پراپر خیال کیا جائے, اور اسی طرح پرسن بھی, انڈیویجول بھی ایجوکیٹڈ ہو, اور جو پریکاشنری میجرز ہیں, وارننگز ہیں, وہ ان کو فالو کرے اور سمجھے کہ جو سیفٹی میجرز ہیں, پریکاشنری اور وارننگ, ان کی کیا امپورٹنس ہے, اس کی پراپر ایجوکیشن اور ٹریننگ ہو
تو 98% جو ہے ہم بچ سکتے ہیں ایکسیڈنٹ سے. 2% انپریونٹیبل ہوتے ہیں. کچھ انسان جتنی بھی کوشش کر لے, جتنی بھی سیفٹی میجرز کر لے, وارننگز اور جو ہے گائیڈ لائنز دے دے, ایجوکیٹ کر دے, کتنا ہے میک انشور کرے کہ اچھی مشینری ہو, جو پراپر جو ہیں جو فیسلٹیز پرووائڈ ہوں ورک انوائرمنٹ میں. ایون دین کچھ سرکمسٹانسز, کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, تو ان سے بچا نہیں جا سکتا, وہ 2% ہی ہوں گے. تو ان موسٹ آف دی ٹائم 98% ٹائم اگر ہم پراپر ایک سیفٹی میجرز کریں تو ہم حادثات سے بچ سکتے ہیں. سیویرٹی ریٹ, اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس جو ہے سیویرٹی کتنے سیویئر قسم کا جو ایکسیڈنٹ ہے. ہر ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ایک اس کی نہیں ہوتی انٹینسٹی, ہم کہہ سکتے ہیں کچھ فیٹل ہوتے ہیں, کچھ نان فیٹل ہوتے ہیں. کچھ کیسز میں جنرلی پراپر ایک وونڈ آتا ہے اور اس سے پراپر ایک ڈسٹرب نہیں ہوتا ورک, اور کچھ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پرماننٹ ڈسیبلٹیز آ سکتی ہیں. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین سیویرٹی, کتنا سیویئر ہے تو اس کو پراپرلی اب ملین آف آورز ورک کتنا کام کیا پراپر اس سے میجر کیا جا سکتا ہے. تو اس میں آرگنائزیشن ہوتی ہیں جس میں ایکسیڈنٹ ریٹ برابر ہو مگر اس کے جو کانسیکوینسز یا آؤٹ کم ہے اس میں ایک آرگنائزیشن میں جو ہے فیٹل ڈیتھ زیادہ ہو تو ڈیفینیٹلی سیویرٹی ریٹ جو ہوگا اس آرگنائزیشن کا زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ادر. فریکوینسی ریٹ, اب یہ فریکوینسی ریٹ میں جو ہے یہ بھی جو ہے اس کی بھی فارمولہ ہے کیلکولیٹ کرنے کا. اس میں دیکھا جاتا ہے جو انسیڈنٹ ریٹ کا فارمولہ ہے جس میں نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان ایئر کتنے جو ہیں جو انجریز یا انسیڈنٹس ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. اس میں فریکوینسی میں صرف یہ کرتے ہیں کہ ملینس آف آورس جو ہیں ورکنگ آورس اس سے ڈیوائڈ کر کے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے فریکوینسی جو ہے ریٹ. ریمیڈیز, دین اس کے بعد پراپر ایک ان کازز کو جب آئیڈینٹیفائی کر لیا اس کے بعد اس کے پراپر ایک ریمیڈیز ہیں, اس میں پراپر ایک جو ہے انیشیٹو لیے جا سکتے ہیں. اگر انسیف اکوپمنٹس ہیں تو ان کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے سیف اکوپمنٹ سے. اگر سیفٹی اکوپمنٹ پرووائڈ نہیں کیے گئے تو فیسلٹیز میں پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں سیفٹی اکوپمنٹ. اسی طرح ٹریننگ ان سیفٹی, اگر ایجوکیشن لیک آف ایجوکیشن ہے یا پراپر ٹرین نہیں ہے ورکرز تو پراپر ایک سیفٹی ٹریننگ جو ہے ڈیزائن کی جا سکتی ہے. اسی طرح جو ہے فزیکل اینڈ میکینیکل کنڈیشنز کو جو ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لائکلی ہو رہا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ان کنڈیشنز کو امپروو کیا جا سکتا ہے. دین رول آف یونینز اینڈ مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ ریمیڈیز میں. اس میں جو ہے یونین جو ہے موسٹ آف دی ٹائم جو ہے پریشرائز کرتی ہیں مینجمنٹ کو کہ آپ سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں ورکر کو, اور اسی طرح مینجمنٹ کا انٹرسٹ بھی جو ہے وہ بھی بڑا ہی کاؤنٹ کرتا ہے کہ کتنے افیکٹو ہیں ریمیڈیل ایکشن. جتنا ہی مینجمنٹ اس کو ایک فلسفی لیتی ہے ایز اے ناٹ جسٹ اے لیگل کمپلائنس, بٹ وہ سمجھتی ہیں کہ اس کی مورل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ جو ورکر کام کریں ان کی سیفٹی کے لیے اس نے سٹیپس کرنے, تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے ریمیڈیل ایکشن پلان جو سیفٹی پروگرام ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا. اسی طرح ایز پارٹ آف ریمیڈیز سیفٹی پوسٹرز جو ہیں, وارننگز جو ہیں, اس طرح فلم شوز جو ہیں آرگنائز کیے جا سکتے ہیں ود ان فیکٹری پریمیسز, اور جو ہیں پوسٹرز کو ویزیبل جگہ پہ لگایا جا سکتا ہے فیکٹری میں, تو جسٹ ٹو ہائی لائٹ کہ سیفٹی کے کیا پراپر پریکاشنریز میجرز ہیں اور کیا ریمیڈیز ہیں. سیفٹی ویکس اینڈ ایوارڈس بھی سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے ٹو جسٹ ایمفیسائز جو لوگ اچھے سیف اس میں پراپر اپنے پریکاشنری میجرز لے کے کام کرتے ہیں, وارننگس کو فالو کرتے ہیں, اور کسی یونٹ میں اگر کیا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ایز کمپیئر ٹو ادر یونٹ تو اس یونٹ کو ریوارڈ کیا جا سکتا ہے, ایوارڈ دیا جا سکتا ہے تاکہ ادر یونٹس آلسو فالو دس ایگزامپل. سو ففتھ اسٹیپ از امپلیمنٹنگ دی پالیسی. اب پالیسی بن گئی, اس کے بعد اس کا پراپر امپلیمنٹیشن فیز آتا ہے. اس میں پروسیجرز فار رپورٹنگ آف ایکسیڈنٹ, ہیزرڈز, فرسٹ ایڈ اینڈ فائر پریکاشنز.
اس میں ڈیٹیل پروسیجرز لیٹ ڈاؤن کرنے چاہیے. کیا رپورٹنگ آف ایکسیڈنٹ کیا ہوگا, کیسے کرنا ہے, ہیزرڈز کیا کیا ہیں, فرسٹ ایڈ اینڈ فائر پریکاشنز کیا کیا ہیں, انسٹرکٹنگ ورکرز. تو اس میں جو ورکرز ہیں ان کو پراپر ٹیچ کیا جائے, انسٹرکٹ کیا جائے, مانیٹر کیا جائے. ایڈیکویٹ اسپیس اینڈ فیسلٹیز فار مشین رومز. اس میں جب امپلیمنٹ پالیسی کو کرنا ہے, سیفٹی پالیسی کو, تو اس کے بعد اس کو پراپر ایک ہے کہ مشینز جو ہیں ان کو پراپر ایک فیسلٹی پرووائڈ کی جائے. مشین رومز ہیں اور پراپر ایک اسپیس ہو. مینٹیننس آف مشینز اینڈ ٹائملی انسپیکشن جب امپلیمنٹیشن میں ہے کہ پراپر ایک ٹائم پیریڈ ہو جس میں جو ہے انسپیکشنز ہو مشین کی, اور اوور آل جو ہے ورک کنڈیشنز کی مانیٹرنگ ہو رہی ہو, اور مینٹیننس جو ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم انسپیکشنز اور مینٹیننس ہونی چاہیے. چیکنگ نیو مشین. اچھا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو سیکنڈ ہینڈ مشینز ہیں جو جس پہ کام ہو رہا ہے اس کی ایک انسپیکشن پلان بنایا جاتا ہے. کچھ فیکٹری میں خود کرتے ہیں, جو فیکٹری خود کرتی ہے, یا کوئی گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ جو ہیں وہ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہ ان کے فیکٹری میں جا کے ان کی اکوپمنٹس کا انسپیکشن کرتے ہیں. مگر موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نیو مشینز جب آتی ہیں اس کا پراپر ایک انسپیکشن نہیں کیا جاتا یا چیک نہیں کیا جاتا. تو ایک اچھی جو ہے پریکٹس یہ بھی ہے کہ جب کوئی نئی مشین پرچیز کریں, اسے پلانٹ کریں یا فیکٹری میں لگائیں, تو اس کے پراپر ایک چیکنگ ہونی چاہیے, کوالٹی انشورنس ہونی چاہیے اس کی, اور تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. سیفٹی انسپیکشنز, پراپر پروٹیکٹیو ٹولز اینڈ رول ٹو یوز اٹ. جو بھی ٹولز ہیں پروٹیکٹیو وہ پرووائڈ کرنے چاہیے, اور جو ان کی جو یوز ہیں اس کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے. جو امپلائیز ورکر جو ہیں یوز نہیں کر رہے وہ پروٹیکٹیو ٹولز, ان کو وارننگ ایشو کی جا سکتی ہے, یا ان کو کوئی ان کے انسینٹیوز بلاک کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح جو یوز کر رہے تو اس کے لیے ایک پراپر رولز اینڈ ریگولیشن ہوں. اس میں مسٹ ہونا چاہیے کہ جو ورکرز ہیں وہ پراپر جو پروٹیکٹیو ٹولز ہیں ان کو یوز کریں ان وائل ورکنگ. تو نمبر 6 is پروگرام ایویلیویشن. اس میں دو میتھڈز ہیں. آرگینک میتھڈ از ٹو ایویلویٹ ہاؤ ویل سیفٹی پروگرام از ڈیزائنڈ اینڈ امپلیمنٹڈ. تو اس میں جو فوکس ہوتا ہے, اس میں جو کہہ سکتے ہیں کہ سیفٹی پروگرام کی جو افیکٹونیس ہے, یہ سکسیس ہے, وہ میجر کی جاتی ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. تو اس میں جو ہے سیفٹی انسپیکشنز ہیں, اس میں پراپر کوئی سیفٹی انسپیکٹر جو ہے وہ جو ہے اپائنٹ کیا جا سکتا ہے یا نومینیٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سیفٹی کمیٹیز بنائی جاتی ہیں, اسپیسیفک رولز فار سیفٹی انسپیکشن سیٹ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پراپر فرام ٹائم ٹو ٹائم انسپیکشن ہوتا ہے جگہ کا, مشینری کا. تو اس کی ایک پراپر ایک رپورٹ اور فائنڈنگ ساری جو ہے مینجمنٹ کو دی جاتی ہیں. اور یہ بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ بتایا جائے کہ کتنے اچھے طریقے سے پروگرام ڈیزائن اور امپلیمنٹ ہو رہا ہے. سیفٹی آڈٹ بھی سیفٹی انسپیکشنز کی طرح ہی ہوتا ہے, مگر سیفٹی آڈٹ از اے ویری ڈیٹیلڈ انالیسس. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ امپلائی کا ایٹیچیوڈ کیا ہے ٹوورڈ سیفٹی, اور اسی طرح جو ورکنگ کنڈیشنز کیا ہیں, روٹ کازز کون کون سے ہیں ایکسیڈنٹس کے, لیگل کمپلائنس کتنی ہو رہی ہے, اور اسی طرح جو ورک سے جو مانیٹرنگ ہیں, اور جو ہے اس طرح کے ریلیٹڈ فیکٹرز ہیں, ان کا ڈیٹیل انالیسس کیا جاتا ہے. سیفٹی سے ریلیٹڈ جو فیکٹرز ہوتے ہیں. کمپیریزن, تو کمپیریزن میں یہ کرتے ہیں کوئی جو فیکٹری ہوتی ہے وہ کمپیئر کرتی ہے اپنے جو سیفٹی ایفرٹس کو کسی اور فیکٹری سے جو سملر قسم کا فار ایگزامپل کام کر رہے ہو, تو اسے اچھا پرفارم کر رہے ہوں, ان میں جو ہے ایکسیڈنٹ ریٹس یا انجری کا بہت کم ہو, تو اسے ایک اسٹینڈرڈ رکھ کے تو اپنے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ کمپنی کیسے پرفارم کر رہی ہے ان ٹرمز آف سیفٹی, اور سیفٹی ایفرٹس اس کی کتنی افیکٹو ہیں. تو دوسرا جو میتھڈ ہے مین سسٹمیٹک میتھڈ, اٹس مینلی کنسرن ود دی آؤٹ کم. جو آرگینک میتھڈ ہے اس میں تو بیسیکلی ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کو فوکس کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ ڈیزائن کتنے اچھے طریقے سے کیا گیا
اور امپلیمنٹ کتنے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. تو مگر جو سسٹمیٹک میتھڈ ہوتا ہے اس کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہوتا ہے آؤٹ کم سے کہ آیا ایکسیڈنٹ ریٹ کم ہوئے یا نہیں ہوئے, جو سیویرٹی ریٹ ہیں وہ کیا ہیں, فریکوینسی ریٹ ہیں وہ کیا ہیں. تو جو آؤٹ کمس ہیں اگر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تو دیٹ مینز کہ سیفٹی پروگرام بہت اچھا ہے, تو وہ آؤٹ کم کی بیسس پہ ایویلویشن کی جاتی ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ڈفرنس جو ہے, پوائنٹ آف ڈفرنس آرگینک اور سسٹمیٹک میں یہ ہے. آرگینک جو ہوتا ہے ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن پہ فوکس کرتا ہے اور ناٹ دی آؤٹ کم, اور جو سسٹمیٹک ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو اس کی ایویلویشن ہوتی ہے سیفٹی پروگرام کی وہ بیسڈ کرتی ہیں آؤٹ کم پہ. اگر ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے اور منیمم انجریز ہوئی ہیں ڈیو ٹو سیفٹی پروگرام تو اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی بیسس پہ ایویلویشن کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ سکسیسفل سیفٹی پروگرام تھا یا افیکٹو سیفٹی پروگرام تھا. تو جو کرائٹیریا ہے وہ آؤٹ کم ہے. انسیڈنٹ ریشو ہیں, اس میں فریکوینسی ریٹ ہے, سیویرٹی ریٹ ہے, سیفٹی کاسٹ ہیں. تو یہ ٹولز ہیں جس کی بیسس پہ دیکھ سکتے ہیں, ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ سیفٹی پروگرام کتنا افیکٹو ہے انڈر سسٹمیٹک میتھڈ. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم نے بات کی سیفٹی کی. تو آپ نے دیکھا کہ سیفٹی کے جو ہیں انڈسٹریل سیٹنگز میں یا کتنی ضروری ہیں آرگنائزیشن کے لیے دینا پرووائڈ کرنا, اس کی کیا کاسٹ ہو سکتی ہے اگر سیفٹی نہ پرووائڈ کی جائے ان ٹرمز آف فائنینشیل, کہ ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہیں اور ورکر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور جو مورال ہے امپلائیز کا وہ بھی ڈکلائن کر سکتا ہے ان کیس آف میجر ایکسیڈنٹ یا کسی ان کے امپلائی کو کوئی النس ہوئی یا جس کی یا ورک کنڈیشنز کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تو ان کا مورال ڈکلائن کر سکتا ہے. اسی طرح جو سوسائٹی میں امیج ہے وہ فیکٹری کا یا آرگنائزیشن کا وہ بھی بری طرح متاثر ہو سکتا ہے. تو سیفٹی جو ہے, سیفٹی پروگرامز کی جو ہیں بہت امپورٹنس ہیں آرگنائزیشن کے لیے. تو اس کے لیے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میجر اور مائنر ایکسیڈنٹس میں کیا فرق ہیں. میجر ایکسیڈنٹ بیسیکلی یہ ہوتے ہیں جس میں پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو امیجیٹلی آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم. مائنر میں جو پرماننٹ ڈسیبلٹی نہیں ہوتی, فار ٹائم بینگ جو ہے وہ ورکر کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, النس ہو سکتی ہے یا انجری ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ سیفٹی پروگرام کے پرنسپلز کون کون سے ہیں اور ہم نے ڈسکس کیا انسیف ایکٹ آف پرسنز اور انسیف جو فزیکل اینڈ میکینیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کازز بنتی ہیں ایکسیڈنٹ کا, وہ ہوتی ہیں مینلی دو طرح کی. تو اس میں 98% جو ہیں اگر سیفٹی پریکاشنری میجرز لیے جائیں تو ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا کیا اسٹیپس ہیں سیفٹی پروگرام کے امپلیمنٹ کرتے ہوئے, اسے کون سے مین اسٹیپ ہیں, ان میں ہم نے ڈیٹیل میں ان کو ڈسکس کیا. دیٹس آل for today students. In next lecture we will discuss about the health and work stress and burnout topics. So thanks and Allah Hafiz.